جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے، دل میں اترنے والی باتیں ہیں۔ اب یہ بات درمیان میں کہہ کے پھر ایک ایمان کے جذبات کو ابھار کر اب پھر اس واقعے پہ تبصرے کی طرف آ گئے۔ وَإِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پہلے خوشخبری، نہ ہی سست پڑو۔ دیکھیے یہ دونوں باتیں ہیں نا، یہ ایک طرح سے ڈپریشن سے متعلق ہیں۔ آپ کو کوئی رنج پہنچے، دکھ پہنچے تو آپ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، بالکل بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ یہ اس کیفیت کی نفی کی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، نہ سست پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کو اپنے اوپر طاری کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب ہو، ہونے والے ہو نہیں ہو۔ جب تمہارا موقف درست ہے، تم سچ پر کھڑے ہو، تم حق کے ساتھی ہو، غالب ہو۔ دنیا کے اعتبار سے ٹھیک ہے، آپ کے پاس بادشاہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آپ کی جو دل کی بات ہے وہ آپ کی زبان کے اوپر ہے، آپ آزاد آدمی ہو۔ لیکن یہ کہ جب آپ کو لوگوں کی پیروی کرنی پڑ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ غلام ہو، تو آپ غالب ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر سچ مچ مومن ہو، اگر واقعی ایمان تمہارے دل میں جاگزیں ہے، تم اکیلے بھی ہو تو غالب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے غالب ہوئے؟ تو آدمی اپنی بات پہ ڈٹا ہے، تو اس سے بڑے غلبہ حاصل ہونے کی بات اور کیا ہے؟ اور دوسروں کو پتہ ہے ہم جھوٹ پر ہیں، تو غالب کون ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم نے وہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، کہ وہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بادشاہ اپنے تمام جاؤ جلال کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ اور درباریوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہیں دے سکا، تو غالب کون آیا؟ یہ بات ہے، اس کو یہ سمجھیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، باقی یہ جو تمہیں زخم لگا ہے، جو ایک چرکا لگ گیا ہے، تمہارے لوگ اللہ نے جو ہے نا ان کو درجہ شہادت پر فائز کر دیا، اور وقتی طور پر کفار کو ایک جو ہے نا وہ برتری دے دی۔ فقط مسل قوم کرخم مثلو، چھوڑیں باقی باتوں کو، کم از کم اس بات کو تو دیکھو، جن کے ہاتھوں تمہیں یہ زخم پہنچا ہے، اس قوم کو بھی تو تمہارے ہاتھوں زخم پہنچا تھا۔ اب یہ باتیں پچھلی بات کے ساتھ جوڑیں نا، وہ ڈھیلے پڑے، وہ سست ہوئے، اگر انہوں نے ہمت دکھائی اور اگلے سال جنگ کرنے کے لیے پھر آ گئے ہیں، تو تم کیوں ڈھیلے پڑ رہے ہو؟ چلے انہی سے جذبہ پکڑو۔ وہ کہتے ہیں خربوزوں کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو تم ان کو دیکھ کے رنگ پکڑو۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ تبدیل کرتے رہتے ہیں، آج میری کل تیری، یہ باریاں بدلتی رہتی ہیں، اور یہ ایسا ہی ہوا ہے، اور یہی امتحان ہوتا ہے۔ فتح بھی ہم دیتے ہیں اور وقتی ہزیمت سے بھی ہم دوچار کرتے ہیں۔ فتح کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ تم اتراتے ہو یا سب جو ہے وہ شکر کرتے ہو، اور اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی کمر ہمت کستے ہو یا مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہو۔ امتحان ہے دونوں۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ دیکھے کہ ایمان والے کون ہیں۔ ایمان والا تو کبھی نہیں بیٹھے گا، وہ تو اعلون ہے، وہ کیوں بیٹھے؟ حالات و واقعات اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ اصحاب کہف کی صورت میں اگر ہو کمزور ترین، تب بھی اپنے ایمان پہ جمع رہے گا، اور ذوالقرنین کی صورت میں بادشاہ بن کر آئے تب بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو نہ اسے اقتدار جو ہے ایمان سے ہٹا سکتا ہے، اور نہ اسے غربت جو ہے نا اور فقر ایمان سے دور کر سکتا ہے، وہ تو اپنی جگہ۔ اسی طرح نہ فتح نہ شکست، اس میں تو کوئی تبدیلی، اس کے ایمان میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تاکہ اللہ دیکھے سچے ایمان والے کون ہیں۔ شکست اور فتح ہر دو صورتوں میں ایمان پر قائم رہنے والے کون ہیں۔ آج اللہ یہ دیکھے گا، ایک آدمی کو توقع ہے میں فلانی سیاسی پارٹی میں شامل ہوں، چلیں 22 سال کے بعد تو اقتدار میں آئی جائے گی، اور ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں کوئی اقتدار کے آنے کی تو کوئی بظاہر احوال تو کوئی امید نہیں ہے، کوئی حالات نہیں ہیں، کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر بھی وہ اس کے ساتھ چلتا ہے، کیوں کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور آخرت میں کامیابی ملنی ہے۔ تو اس نے اپنا ایمان ثابت کیا یا نہیں ثابت کیا؟ دنیا میں تو کامیابی کی اسے امید ہی نہیں تھی، تاکہ اللہ دیکھے کہ ایمان والے کون ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے اختیار کر لے ان کو جو شہید ہیں۔ اب یہاں شہید عثمانی میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، یعنی جو شہید ہو گئے، تو ان کو موقع دے درجہ شہادت پر فائز ہونے کا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ باقی ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ان کے ہاتھوں تمہیں یہ چرکا لگ گیا تو اللہ کے وہ محبوب ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب ایک اور بات کہی گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لے ان لوگوں کو کہ جو ایمان والے ہیں،
وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو پھر ہلاک کر دے، مٹا دے. یعنی ادھر بھی جو ایمان والے باقی ہیں ان کو بھی چھانٹ کے ادھر لے آئے. اس لیے اللہ نے ابھی ان کو موقع دیا ہوا ہے، ختم نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ تمہاری بھی تو چھانٹی ہونی ہے. یہ جو 300 واپس آ گئے ہیں، کچھ تمہیں پتہ لگا کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، یا ان میں جو اصلاح کر سکتے ہیں اپنی آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں، یا جنہوں نے نظم کی خلاف ورزی کی انہیں پتہ لگ جائے کہ نظم کتنی اہم شے ہے، آئندہ کبھی بھی نظم کی خلاف ورزی نہ کریں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت. اب ایک اور بات بھی آ گئی، کیا تم یہ سمجھے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تم میں سے اللہ نے چھانٹ کے علیحدہ ہی نہیں کیا جو جہاد کرنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ یہ چھانٹی جنت سے پہلے یہ چھانٹی کیوں ضروری ہے کہ جنت میں یہی لوگ جائیں گے جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. جب تک یہ چھانٹی نہیں ہوگی نہ دنیا میں تمہیں کامیابی ملے گی نہ وہ آخرت کی کامیابی ہو سکتی ہے. تو یہ چھانٹی ادھر ہی ہونی ہے، یہ آزمائش سے گزار کر ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچانا ہے. لہٰذا یہ شکست اس لیے بھی ضروری تھی تاکہ یہ چھانٹی ہو سکے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، ایک پہلو اور بھی ہے، یہ تم وہی ہو نا جو موت کی تمنا کیا کرتے، جذبہ شہادت سے سرشار. وہ جو ہے نا، ہم بھی اللہ کی راہ میں جان قربان کریں گے، ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں. یہ جیسے آج بھی بہت سے لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے. تو تم وہی ہو نا جو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. من قبل، اس سے پہلے، ان تلقاؤ، کہ تم اس سے ملو. موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کے کیفیت کوئی اور ہوتی ہے اور پہلے کچھ اور کیفیت ہوتی ہے. فقد رأیتموہ، تو تم نے اسے دیکھ لیا نا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ تمہارے نگاہوں کے سامنے ہوا، جو کچھ بھی ہوا کہیں مخفی نہیں ہوا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. ایک اور چیز بھی دیکھنی تھی ہم نے کہ تم کسی شخصیت کے ساتھ ہو یا مشن کے ساتھ ہو. اب دیکھیں اس امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی نا. اس کے بعد جو کوئی بھی ہے وہ ان کے پاؤں کی خاک ہی ہے. تو اگر کوئی شخصیت یو ٹرن لے لے یا کسی شخصیت کا کوئی عمل ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ جائے، تو کیا اس سے مشن چھوڑ دیں گے آپ؟ تو فرمایا وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی پیغامبر ہیں، اللہ کی طرف سے جو تم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ بتانے آئے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اب آیا وہ سوال، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی پیٹھوں پر گھوم جاؤ گے؟ اچھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ دو مواقع پر ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی. ایک یہ غزوہ احد کے موقع پر جب یہ خبر پھیلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو انہوں نے تلوار پھینک دی اور فرمایا اب لڑنے کا کیا فائدہ. تو ایک اس وقت ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی. جب پھر بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر ایک دفعہ یہ کیفیت طاری ہوئی. وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو بھی سکتا ہے. تو اس وقت تلوار نکال لی کہ اگر کسی نے بھی کہا نا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دوں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اندر گئے، دیکھا، اور پھر واپس آ کے تو انہوں نے مجمع سے جو خطاب کیا تو حضرت عمر کو بھی اس میں شامل تھے. تو اس میں یہ آیت پڑھی انہوں نے، بلکہ اس سے پہلے یہ فرمایا من کان یعبد محمد، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا فإنہ قد مات، تو وہ تو وفات پا چکے ہیں. من کان یعبد محمد، تو جو کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت وہ وفات پا چکے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی عبادت کرتا تھا اللہ کی، فإنہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، وہ کبھی وفات نہیں پائے گا. یہ بات اپنی طرف سے کہہ کے اوپر سے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو حضرت عمر بعد میں فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا یہ آیت ابھی اتری ہے. اصل میں وہ ایک کیفیت ہوتی ہے تو تب وہ آیت پوری سمجھ میں آتی ہے. یہ ہوتا ہے آپ کا قرآن کہ آپ ایک دکھ سے، تکلیف سے، ایک معاملے سے گزرے، اس کے بعد آپ تلاوت کر رہے تھے، کوئی آیت ایسی آ گئی جو عین اس کے اوپر صحیح تبصرہ کر رہی تھی. وہ آیت جو آپ کو لطف دے گی وہ آپ کو کسی اور تلاوت میں تو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو آپ پر بیتی ہوئی بات ہو گئی نا، وہ آپ کی تن ورتی بات ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اپنی ایڑیوں پر گھوم گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور بے شک عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا، یعنی جو جمے رہے، ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے.
वमा काला नफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। अब यहाँ से एक और मजमून शुरू हो रहा है, वो ये है कि जो उन्होंने बाद में प्रोपेगेंडा किया मुनाफिकीन ने मदीने के अंदर के, देखें ये जज्बाती लोग थे, इन्होंने जो है ना बाहर जाके लड़े और इन्होंने एक गलत काम कर लिया, उसकी वजह से हमारे कितने लोग जो है ना नुकसान हो गया, अफराद मारे गए। जैसे आजकल नहीं कि हमास ने ये कर दिया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो इतने 60,000 मारे गए और 15,000 बच्चे जो है वो मारे गए। तो अब तो हम देख रहे हैं ना, अब वही बात है, आज हम बीत रही है सबके सामने, हम सुन रहे हैं। इस तरह का वहाँ पे भी हो रहा था कि ये अगर मदीने के अंदर जंग होती तो हम बच गए होते, ये सारा इसके अंदर है। अब उसकी भी ज़रा ज़हनों की सफाई की गई है, मतलब ये जो वल युमख्खिसल्लाहु लज़ीना आमनू छांटना भी है और ये कि उनकी तरबियत करना भी है। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये है बंदा मोमिन का ईमान, कोई जान नहीं मर सकती मगर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी ने नहीं मरना। किताब मुअज्जला, वो पहले से तय है, किताब है, लिखी हुई बात है, अजल मुकर्रर है, उससे पहले कोई मर सकता नहीं। वो जो बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ मौत है, वो उसे पहले कैसे मरने देगी, उसने तो अपने मौके पे जाके उसे मारना है। वमन युरिद सवाब दुनिया नोते ही मिन्हा, जो दुनिया के बदले का तालिब हो उसे हम उसमें से देते हैं। वमन युरिद सवाब आखिरा, और जो आखिरत के बदले का तालिब होगा नोते ही मिन्हा, उसे उसमें से देंगे। वसनज शाकिरीन, और शुक्रगुजारों को हम अनकरीब नवाजेंगे। वकाय्यम मिन नबीय्यिन कातल माहु रिब्बियून कसीर। अब ये एक और तसव्वुर की नफ़ी की जा रही है। नबियों के बारे में आम तसव्वुर ये है बड़े अल्लाह वाले हैं, यानी ये कि दुनिया से कोई गरज ही नहीं है, तो वो दुनिया के लिए क्यों लड़ेंगे, वो तो अल्लाह अल्लाह का सबक पढ़ाएंगे और किसी खानकाह में बैठ के अल्लाह हू की ज़रब लगाएंगे और अपने मानने वालों को भी यही ज़रबें सिखाएंगे। मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाई में इसे, पुख्ता तर कर दो मजाज खानकाई में इसे। असल अल्लाह वाले कौन हैं? वो जिक्र आया कि नबियों ने काम क्या किया। वकाय्यम मिन नबीय्यिन, कितने नबी गुजरे, कातल माहु रिब्बियून कसीर, जिनके साथ शामिल होकर रब वालों ने, अल्लाह वालों ने, जो अल्लाह में वो जो कहते हैं ना फना फिल्ला, तो जो अल्लाह में फिना थे, हकीकी मोहब्बत जो जिनको अल्लाह से थी, उन्होंने उनके साथ शामिल होकर जंग की। यानी आपको अल्लाह से मोहब्बत है, आप फना हो गए, तो जान कुर्बान अल्लाह की राह में करने में क्या आपको मौत पड़ती है? उधर क्यों आप जो रुक जाते हैं? इसका मतलब धोखा ना देना यार अपने आप को। फना होने का मतलब है फना हो ना, अमली मौका आया है फना होने का, तो यहाँ आपको फ़िका याद आ गई है, वैसे आप सूफी होते हैं। फमा वहानु लिमा असाबहुम, तो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो मुसीबत उन पर आई उस पर वो हारे नहीं, जी नहीं हारे, यानी ये कि वो उन्होंने राय फरार नहीं इख्तियार की। वमा ज़ाऊफ़ू, न ढीले पड़े सुस्त हुए, न मतलब एक होता है ना आदमी को फतह हो रही हो तो और खून जो है ना वो जो है उसमें जज्बा पैदा होता है, अमल के अंदर मज़ीद तेज़ी आती है, और अगर खुदा न खास्ता नतीजा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना निकल रहा हो तो बंदा ज़रा ढीला हो जाता है। ढीले नहीं हुए, उनके उस कुव्वत अमल के अंदर उसी तरह इजाफा होता रहा। वह मस्तकानू, न हार मानी उन्होंने, शिकस्त खुर्दा हुए। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अब ऐसे सब्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। यहाँ आके आपको सब्र का मतलब पूरी तरह समझ में आया होगा। हम भी उस सब्र को भी हम अपने ही मानी में ले लेते हैं कि भाई वो चलें, किसी ने थप्पड़ मार दिया सब्र कर लिया, क्या करेंगे, और या ये कि रोटी नहीं मिली तो सब्र कर लिया, भूखे टिके रहे, तो ये बात नहीं है। सब्र करने का मतलब ये जो यहाँ पे वल्लाहु युहिब्बुस साबिर, ऐसे सब्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। वमा कान कौलहुम इल्ला अन कालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना। अब ये एक और हकीकत है, समझ लें, उनकी बात एक ही होती है। जब मुसीबत कोई आई, तकलीफ़ आई, कोई रंज पहुंचा, दुख हुआ, यानी अल्लाह की राह में, तो उनकी एक बात ही होती थी, सवाए वो कोई और बात नहीं होती थी। वो एक बात क्या होती थी, वो कहते रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना, हमारे रब हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। इसका मतलब है ये हमारी किसी गलती का नतीजा है जो हमारे हम पे पेश आ रहा है। अल्लाह वो गुनाह हम नहीं जानते, माफ़ फरमा दे। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना, और ये जो काम हम कर रहे हैं इसमें हमसे अगर कोई ज़्यादती हो गई है, ज़ाहिर है इसमें ज़्यादती हो सकती है, कभी जोश में, गुस्से में कोई आप ऐसा काम कर सकते हैं जो हो सकता है कि शरीयत से हटा हुआ हो। मसलन ये हज़रत अली तो कर सकते हैं कि उनके चेहरे पर किसी ने थूक दिया अगर,
تو وہ اس کے بعد اسے معاف کر دیں اور تلوار اس کے اوپر نہ چلائیں کہ اب میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا ہے. عام آدمی تو نہیں کر سکتا. اور جنگوں میں ہوتا رہا, کئی دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں اس طرح بھی قتل ہو گیا. حضرت زید کے ہاتھوں ہو گیا تھا قتل, بندہ کلمہ پڑھ چکا تھا, اس کے بعد انہوں نے قتل کر دیا. تو اگر اس طرح کی کوئی کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے تو وہ معاف فرما. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا, ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے, یعنی وہ اکھڑ نہ جائیں, دل ہار نہ بیٹھیں, ہم مضبوط جما دے. وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما. یعنی پہلے وہ والا صبر کر کے پھر یہ دعا ساتھ ان کی, یہ دو باتیں ہو گئیں. ایک تو سب پر جمے رہنا اور ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہنا. یہ ہے تعلق مع اللہ. وہ مراقبے سے نہیں, یہ والا مراقبہ کرنے سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتے ہیں. یہ سچا تعلق ہے اللہ سے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا, تو ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا, یعنی اقتدار دیا, بادشاہی دی, دنیا کا ثواب بھی دیا, بدلہ دیا, برکتیں دیں. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ, اور آخرت کا بدلہ تو کیا کہنے, بہت خوب بدلہ ہے آخرت کا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ویسے وہ احسان کے لیے جناب وہ یہ کہ میں اللہ کو دیکھوں گا, جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور اسی میں وہ بیٹھا جو ہے نا وہ ضربیں لگا رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا دیکھے گا, نیلی پیلی کوئی روشنی دیکھے گا, کون دکھائے گا یہ بھی نہیں پتہ. وہ سمجھے گا میں نے اللہ کو دیکھ لیا, پتہ نہیں کس شے کو دیکھ لیا ہوگا. تو یہ ہے اصل میں وہ دھندا ہے, وہ کہیں اور نکل جاؤ گے. اصل میں یہ ہے تزکیے کا ذریعہ اور درجہ احسان تک پہنچنے کا ذریعہ. یہ رستہ ہے جو احسان تک پہنچاتا ہے. تو ایسے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم کہا مانو گے ان کا جنہوں نے کفر کیا, یعنی پروپیگنڈا. یہاں اطاعت کا مطلب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں شرک کرو تو یہ شرک کرنا شروع کر دیں. بات یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے, دل پہ اثر آتا ہے اس کا. تو اگر ان کے پروپیگنڈے کے ذریعے اثر آؤ گے, جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اب بس ختم ہو گئی, جو آپ کی جو بھی برتری تھی وہ اتر گئی اور بدلہ تمہارا ہو گیا, اب تم کچھ نہیں کر سکتے. تو جو دل توڑنے والی باتیں کرتے تھے, اگر ان باتوں پر تم تھوڑے بہت بھی متوجہ ہو گئے, یردوکم علی اعقابکم, یہ کافر لوگ تمہیں تمہاری پیٹھوں پر واپس پھیر دیں گے, یو ٹرن لینے پہ مجبور کر دیں گے ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے. فتنقلبوا خاسرین, تو تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے, مولا ہے. وہو خیر الناصرین, اور سب سے بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, یہ سارا ہم نے اس لیے کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے. باقی ہم عنقریب کافروں کے دلوں پہ ایسا تمہارا رعب طاری کریں گے, بما اشرکوا باللہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے شرک کیا. اگر یہ چھوٹے سے گناہ کے نتیجے میں تمہارے قدم اکھڑ سکتے ہیں, تو وہ اگر مشرک ہیں تو ان کے کیوں نہیں اکھڑیں گے؟ تو وہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں, اس چیز کو ٹھہرانے والے ہیں اللہ کے شریک. ما لم ینزل بہ سلطانہ, جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. وماواہم النار, آگے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ہی. وبئس مثوى الظالمین, اور ظالموں کا بہت برا بدلہ ہے, ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تُحِسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, اللہ نے تو اپنا وعدہ تم سے سچ کر دکھایا تھا جب تم انہیں اللہ کے حکم سے, اس کے اذن سے کاٹ پیٹ رہے تھے, گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ رہے تھے. وہ جو پہلا مرحلہ تھا اس کا ذکر ہو گیا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا یہ حصہ کنٹروورشل ہے, اس کئی طرح کی آراء ہیں, وقت نہیں ہے, میں صرف وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو زیادہ جو ہے قرین ہے اس جو قرآن مجید کے مجموعی تصور کے ہمارے دین کے اعتقادات جو ہیں اس کے قریب تر وہ سنا رہا ہوں. یہاں حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ تم نے نامردی دکھائی, کمزوری دکھائی, اور وہ کیا شے تھی وہ آگے آ رہی ہے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, یعنی تم نے معاملے میں تنازع اختیار کیا. تنازع کون سا تھا؟ پوری جماعت کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ جو 50 آدمی تعینات تھے درے کے اوپر, انہوں نے تنازع کیا تھا مقامی امیر سے. مقامی امیر کہہ رہا تھا حضور کا حکم ہر صورت کے لیے ہے, ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ شکست کی صورت میں تھا, یہاں فتح ہو گئی ہے, ہم درہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ تنازع ہو گیا. اب فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ امیر نے کرنا تھا, کمانڈر ہوتا ہے نا, فیصلہ اس کا ہے. تو وہ انہوں نے اس کا فیصلہ نہیں مانا, ڈس اوبے کیا اور وہ جگہ چھوڑ دی. یہ تنازع ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو تعویل کی, انہوں نے توجیہ کر لی, نافرمانی کی ہے مقامی امیر کے حکم کی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ, اور تم نے نافرمانی کی,
یعنی مقامی امیر کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ جب تم نے دیکھ لی وہ چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے۔ اب اس کا ترجمہ زیادہ تر یہی کیا گیا ہے یا تشریح یا تفسیر کہ تم نے دیکھ لیا وہ جو جا کے مال غنیمت سمیٹنا، اس کے لیے تم دوڑ پڑے، یعنی وہ مال جمع کرنا تمہیں بہت پسند تھا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مال جمع کرنے کے بارے میں وہ پرانا تصور تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگا وہ اس کا ہے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا ہے، اور سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں مال غنیمت کا حکم آ چکا ہوا ہے کہ یہ جو اپنے ہاتھ میں خود نہیں لے لے گا، ایک جگہ پہ جمع ہوگا، سارا جمع ہوگا، اس کے بعد 5واں حصہ اللہ اور رسول کا نکالا جائے گا۔ پھر جو باقی بچے گا اس میں سے جو سوار ہوگا میدان جنگ میں، جو گھوڑے یا اونٹ پہ سوار ہوگا اس کو دورہ ملے گا، اور جو پیادہ ہوگا اس کو اکیرا ملے گا۔ اب اگر کوئی خود اٹھا لے گا چوری ہوگی، تو اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ مال غنیمت سمیٹنے آئے تھے، وہ تو انہیں ملنا ہی ملنا تھا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے پھر؟ تحبون کیا ہے؟ تحبون سب سے بڑی جو ہے نا، اہل ایمان کو دنیا میں جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے۔ اس کا ذکر سورہ صف میں ہم پڑھیں گے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، وہ یعنی اصل کامیابی ہے آخرت میں جنت میں چلے جانا۔ سیکنڈری وہ ہے جو تمہیں بہت پسند ہے کہ دنیا میں اللہ کی مدد آئے اور ہمیں قریب فتح حاصل ہو جائے، جلدی فتح حاصل ہو جائے، یہ تمہاری پسند ہے، یہ تمہیں محبوب ہے۔ انہوں نے وہ فتح دیکھی، یہی پسند ہے، یہی محبوب ہے۔ تو جیسے ہوتا ہے نا، جب فتح دیکھتے ہیں گلے ملنے دوڑتے ہیں، وہ وکٹ مل جائے تو بالر کتنا وہ 22 گز طے کر کے وکٹ کیپر کے پاس پہنچتا ہے، تو یعنی گلے ملیں گے۔ تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ گویا وہ اب فتح کا جشن منائیں گے، اس کے لیے وہ نیچے اتر آئے، اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے۔ من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو دنیا چاہتا ہے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور وہ بھی ہے جو آخرت کا طالب ہے۔ اب میں اور آپ، ہماری دنیا کیا ہے؟ کوئی کاروبار دنیا ہوگا، لیکن جس لیول پہ صحابہ کرام تھے وہ تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ جو آپ سوچیں نا، جو مکے سے ہجرت کر کے آئے وہ اپنی دنیا خود چھوڑ کے نہیں آ گئے تھے، گھر بار چھوڑ کے آئے، اپنی اولاد چھوڑ کے آئے، رشتہ دار چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آئے، اور یہاں پہ انہوں نے غریب الوطنی اختیار کی۔ تو یہ تو سب چھوڑ چکے ہیں۔ اب انہیں کیا محبوب ہے؟ سب سے ان کی اب دنیا کیا ہے؟ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ تو گویا تم یہ جو دنیا میں اسلام کا غلبہ بھی ہے، یہ بھی ایک لیول پہ جا کے اللہ کہتا ہے تم دنیا کے طالب ہو۔ تو یہ بھی اللہ تمہارے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ جو کامیابی ناکامی کا بھوت اتارنا چاہتا ہے۔ تم صرف اللہ کے لیے کرو، کامیابی ناکامی بھی پیش نظر نہ رہے، ٹوٹل ڈیٹیچمنٹ رزلٹ سے۔ یہ ہے کہ جہاں تک قرآن پہنچانا چاہتا ہے، یہاں پہنچو گے تو اب اس قابل ہو کہ اگر تمہیں اقتدار ملے تو تم عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، وگرنہ تم کمزور ہو، تم اپنے باپ کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف، اپنے رشتہ دار کے خلاف، اپنے کسی پیارے کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر سے الٹ دیا، یا تمہیں پھر الٹ دیا ان پر سے تم کو، لیبتلیکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ یہ ساری آزمائش کے لیے ہوا ہے، یہ تمہارا امتحان تھا جس کے لیے یہ ہوا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جو کچھ بھی ہو گیا ختم۔ لوگ ابھی تک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو بھاگ گئے تھے، پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے، اللہ نے تو کہا معاف ہو گیا۔ یہ تو ایک وقتی آزمائش تھی جس کے لیے یہ ایک کیفیت طاری ہوئی تمہارے اوپر۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں سب معاف ہو گئیں۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے، تمہیں پکار رہے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، جس کا تعلق ہے اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے۔ انسان پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی جو سروائیول کی، تو پھر اس کا یوں سمجھے وہ آٹو پہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے نہیں آپ کروز لگا دیتے موٹر وے کے اوپر، وہ بھی کسی آٹو سسٹم پہ چلا جاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے کہیں 3 میل باہر جا کر، جب وہ محفوظ جگہ پہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ باقی تو اب اس کا وہ بھی ایک حیوانی دماغ اس کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، کیسے کرے گا اس کا شعور ہی نہیں رہا۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگو کہ قدم جمے رہیں، ہر حالت میں جمے رہیں، یہ نہ ہو کہ کہیں میں آٹو پہ لگ کے جان بچانے کے لیے دوڑ کھڑا ہوں۔ تو ایک لمحے کے لیے، لہجے کے لیے وہ کیفیت طاری ہوئی ہے۔ اب وہ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، کسی کی آواز نہیں سن رہے ہیں۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم۔ اب ظاہر ہے اوپر معالج بھی جو تھا وہ بھی بہت بڑا سائیکیاٹسٹ ہے،
اس نے جو ہے نا وہ بلکہ سائیکالوجسٹ، تو اس نے اب علاج کیسے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے اوپر غم پہنچایا، دو غم آ گئے، ایک غم وہ شکست کا غم اور دوسرا غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کا غم، دو غم ہو گئے۔ اور جب بعد میں یہ خوشخبری ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بفضل ہی تعالیٰ زندہ سلامت ہیں، تو اس خوشی نے وہ پہلا غم بلا دیا۔ ویسے بھی جب غم بہت زیادہ ہو جائیں تو یہ غالب کہتے ہیں نا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم رنج، اور مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، تو یہ اس لیے آپ کو ان مشکلات سے گزارا تاکہ آسان ہو جائیں۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ غم کے اوپر غم اس لیے پہنچایا تاکہ تم غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، فوت ہو گیا، جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، یعنی وہ جو فتح ہاتھ آئی ہوئی تھی وہ نکل گئی۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پڑی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔